نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج ایک مرتبہ پھر ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں حاضر ہیں. میں بلا تمہید اپنے موضوع پر آنا چاہوں گا کہ گزشتہ نشست میں ہم نے جس موضوع کا آغاز کیا ہے وہ تھا علامات دور فتن یا قیامت کی نشانیاں. اس حوالے سے چند تمہیدی باتیں میں نے عرض کی تھیں کہ قرآن مجید کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، قیامت کے آنے کا ذکر فرمایا. اس کی نشانیوں کا ذکر ایک آدھ کے علاوہ وہ قرآن مجید میں نہیں ہے، کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ کے اندر ہے. کثرت کے ساتھ بے شمار احادیث کے اندر آقا علیہ السلام نے اس کی نشانیوں کی صراحت اور وضاحت فرمائی ہے. اس کے علاوہ ہم نے چند چیزیں عرض کی تھیں کہ عقیدے کے باب کے اندر اس کا تعلق کیا ہے. میں اس کو بھی دہرا دیتا ہوں کہ یہ عقیدہ آخرت جس کو ہم کہتے ہیں، بعث بعد الموت، اس کا تعلق اس عقیدے کے ساتھ ہے. تو قیامت کا موضوع یا مضمون وہ عقائد کے باب میں سے ہے، عقائد کے باب میں سے، یعنی مطلقاً اس کا انکار وہ عقیدہ آخرت کا انکار ہوگا. اور عقیدہ آخرت کا انکار وہ بنیادی اراکین ایمان جو میں نے پچھلی نشست کے اندر عرض کیے تھے کہ جو 5 اراکین ایمان ہیں ان میں سے ایک کا انکار، اور اراکین ایمان میں سے اگر بندہ کسی کا انکار کرے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لہٰذا قیامت کا مطلقاً انکار وہ نص قرآنی کا انکار ہے، نص قرآنی کا، کہ قرآن مجید میں اس کی کئی نصوص ہیں. میں نے چند آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش بھی کیا ہے. ہمارا مضمون اور موضوع وہ اس کی علامات سے متعلق ہے، لیکن میں اس سے بھی پہلے جو پچھلی نشست میں بھی تمہید عرض کی اور آج کی نشست میں بھی چند ضروری گزارشات کے باقاعدہ دور فتن کی علامات اور نشانیوں میں داخل ہونے سے پہلے اس کے کچھ مقدمے کو سمجھنا ضروری ہے، اس مضمون کو سمجھنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. جو میں نے آیت مبارکہ سورہ محمد کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے براہ راست قیامت کا اور قیامت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ. تو اب یہ لوگ منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں قیامت کا، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ وہ ان پر آ پہنچے. اس سے براہ راست مخاطب تو وہ مشرکین اور منکرین لوگ ہیں جو اس دور کے اندر آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ، آپ کے کلمات، آپ کی زبان کا انکار کرتے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کرتے. تو آقا علیہ السلام جب قیامت اور قرآن مجید میں، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ بار بار اس سے ڈرایا گیا، جہنم کا سے ڈرایا گیا، جنت کی خوشخبری سنائی گئی. اب وہ منکر لوگ کہتے کہ یہ ہمیں کس بات کی طرف بلاتے ہیں کہ قیامت آ جائے گی اور حشر ہوگا اور ایسا منظر ہوگا اور فلاں فلاں فلاں. اس پر اللہ رب العزت ان کو متنبع کر رہا ہے. اب یہ اس دور کی بات ہے، لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے، کیونکہ قیامت تک کے لیے قرآن مجید ہے،
اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم لوگ کیا اس انتظار میں کہ وہ قیامت آ ہی جائے تو ہم نے اللہ رب العزت کو ماننا ہے یا اس کے احکام کو ماننا ہے؟ میں نے گزشتہ نشست میں بھی جو بات عرض کی تھی، یاد رکھ لیں کہ اس کو فتن جو کہا گیا ہے، وہ آگے احادیث اب میں عرض کروں گا آج، فتن کیوں کہا گیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر کثرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہے، لفظ فتنہ کا، جس کو عربی کے اندر میں نے کہا کہ اردو میں اس کو آزمائش یا امتحان کہتے ہیں۔ وہ کیوں کہا گیا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ ایسی چیزوں کا ظہور ہونا، ایسے واقعات کا واقع ہونا، ظاہر ہونا، اور ایسے معاملات کا ظاہر ہونا، ایسے امور کا ظاہر ہونا جو ہمارے دین اور ایمان دونوں کے لیے خطرہ ہے اور اس پر حملہ ہے، اس وجہ سے اس سے آگاہی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت گویا ہمیں مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ ہم لوگ کیا اس انتظار میں ہے کہ وہ قیامت آئے گی تو ہم نے اللہ رب العزت کا امر ماننا ہے یا اس کو ماننا ہے؟ نہیں، ہم نے اس سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے۔ اور ہم میں سے قیامت، وہ ہر شخص کی قیامت کیا ہے؟ وہ قیامت کا کوئی لمبا ٹائم سپین نہیں ہے کہ اس نے تب آنا ہے اور تب واقع ہونا ہے، نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کی قیامت وہ آئی کھڑی ہے، وہ اس کی موت ہے، کہ جب بھی ہم میں سے کسی کی موت وہ قریب ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری قیامت قریب ہے، ہمارا قیامت کا سفر اور دور وہ اس سے شروع ہے، اور وہ موت کب آنی ہے اس کا کوئی وقت متعین نہیں، وہ کسی بھی لمحے واقع ہو کے رہنے والی، کسی بھی لمحے۔ بس اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا آگاہ کیا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے مال کی کثرت کے سبب، زیادہ مال کمانے کو، اس کی ہوس کے اندر، ہر وقت اس دنیاوی فکر کے اندر خود کو گھما دیا ہے، خود کو گما دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کی طرف اشارہ کر کے فرما رہا ہے کہ یہاں تک کہ حتی زرتم المقابر، تم اپنی قبروں میں پہنچ جاؤ۔ اس پر میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ حتی زرتم المقابر کا معنی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص وہ اس لمحے کے اندر حتی زرتم المقابر پر جی رہا ہے۔ کیوں؟ کہ موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ وہ 60 سال بعد آ کے رہے گی، وہ 70 سال بعد، 80 سال بعد اس نے آنا ہے، نہیں۔ وہ جس کو آج آ گئی اس کا حتی زرتم المقابر تو آج ہے کہ وہ آج اپنی قبر میں لوٹ کر جانے والا ہے۔ وہ جس لمحے بھی، عمر کے جس حصے میں بھی ہے، وہ جس لمحے اس پر موت واقع ہو گئی، وہ اسی لمحے زرتم المقابر یعنی موت اور قبر کی طرف لوٹ کر جانے والا ہے۔ اس کا دور قیامت، اس کا وقت قیامت وہ اسی لمحے شروع ہونے والا ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت کا فضل، اس کا کرم، اس نے اپنی مہربانیوں سے چند چیزوں سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے۔ اس نے ہمیں کچھ نشانیاں بتا دی ہیں کہ وہ جو آخری وقت آنے والا ہے، وہ جو حشر جس کو کہتے ہیں، اور پھر اس زمین اور اس کائنات نے ختم ہونا، اس وقت کی کیا نشانیاں ہیں، اس وقت کے آنے کی کیا نشانیاں، تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ وقت بہت قریب ہے؟ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً۔ تو اب یہ منکر لوگ صرف قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک۔ پھر آگے فرمایا فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، سو واقعی اس کی نشانیاں قریب آ پہنچی ہیں۔ کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں آج سے 1400 سال پہلے فرما رہا ہے کہ اس کی نشانیاں قریب آ پہنچی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر انہیں ان کی نصیحت کہاں مفید ہوگی جب خود قیامت ہی آ جائے گی، یعنی جب وہ واقع ہو جائے گی، اس کے بعد پھر کوئی نصیحت، کوئی کلمہ نصیحت،
کوئی نیکی کی طرف دعوت یا ایسی کوئی بھی بات پھر اس کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اب آئیے پلٹ کر جاتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف کہ اللہ آقا علیہ السلام نے جو ذکر فرمایا ہے قیامت کی نشانیوں کا، تو خود میں نے گزشتہ نشست میں جو صرف عرض کیا تھا کہ آقا علیہ السلام کی بعثت اور آقا علیہ السلام کا وصال، حضور کا آنا اس دنیا میں اور آقا علیہ السلام کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیوں میں سے یہ پہلی نشانی ہے۔ یعنی قیامت کا عقیدہ تو ہمیشہ سے ہے، تمام انبیاء کرام اپنی امتوں کو یہ بات کہتے، فرماتے، سمجھاتے رہے، بتاتے رہے ہیں، لیکن وہ قیامت تب تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک اللہ رب العزت کا محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت نہیں ہو جاتی، اس سے پہلے تو نہیں آ سکتی۔ حضور کی آمد، حضور کی بعثت سے پہلے قیامت نہیں آ سکتی، اور یہ عقیدہ ختم نبوت پر بھی دلیل ہے کہ آقا علیہ السلام کے آ جانے کے بعد اب درمیان میں کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ وہ جو سلسلہ نبوت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، عیسیٰ علیہ السلام اور قیامت کے درمیان صرف آقا علیہ السلام ہی ہیں۔ حضور کے آ جانے کے بعد اب قیامت کتنی دور ہے وہ کچھ دور نہیں ہے، وہ آئی کھڑی ہے، سر پر آئی کھڑی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام وہ آخری نبی ہے۔ اب اس کے بعد درمیان اور کوئی شے عمل دخل نہیں ہے، کسی اور عمل کا دخل نہیں ہے۔ اس پر اب میں چند احادیث عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ایک امر ہے، میں دوسری چیز بھی عرض کر دیتا ہوں۔ پھر قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں فتن کہا گیا، فتنہ کہا گیا۔ ہمارا اصل فوکس وہ ہے علامات فطر جن کو کہتے ہیں، کہ وہ فتنے کیا ہیں جو ہمارے آج کے اس دور میں ظاہر ہو چکے ہیں، ہمیں ان سے آگاہی ضروری ہے، ان کا پہچاننا، ان کا جاننا ضروری ہے، تاکہ جو میں نے بعد ابتدا عرض کی ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ ایمان کی حفاظت، ایسی ایسی عجیب باتیں آئیں گی، آپ دیکھیے گا کہ کیا کیا آقا علیہ السلام نے، اور یہ حضور کا کرم ہے، حضور کی رحمت ہے۔ ہم ابھی جب اس مضمون کے اوپر بحث کر رہے تھے آپس میں آپ بڑی ہی خوبصورت حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام کی اس ذیل میں ہمارے سامنے سے گزری۔ ہم نے کہا کہ حضور کی رحمت، حضور کے کرم کا عالم کیا ہے، کہ حضور کتنے شدید متفکر ہیں ہمارے حوالے سے۔ سنیے گا، آقا علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔ اب یہ دو روایات مختلف ہیں، میں دونوں کو جمع کر کے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک روایت حضور نے فرمایا، جتنی تکالیف، مصیبتیں، مسائل، اذیتیں جتنی مجھے دی گئی، آقا علیہ السلام اپنے بارے میں جتنی فرمایا مجھے دی گئی، مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی۔ جتنا حضور کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا ہر حوالے سے، ہم جب اس پر آپس میں بحث تکرار کر رہے تھے کہ اس کا معنی کیا ہو سکتا، حالانکہ پہلے تو انبیاء، ان کو کسی کو زندہ جلا دیا گیا، کسی کو آرے کے ساتھ کاٹ دیا گیا، ان انبیاء کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو معاذ اللہ آقا علیہ السلام کے ساتھ تو ایسا امر تو واقع نہیں ہوا۔ تو ہم جب یہ بات ڈسکس کر رہے تھے تو یہ بات پھر ڈسکشن کے اندر، بحث کے اندر آئی۔ دیکھیے، موت کا آ جانا، چاہے وہ آرے میں چیر کر دیا جائے یا آگ میں جلا کر دیا جائے، وہ تمام مشکلوں کا حل ہے۔ یعنی موت آ گئی تو موت آ جانے کے بعد تو اب کوئی اذیت، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں، جس لمحے آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے قریبی رشتہ دار جن سے انسان کو توقع ہوتی ہے کہ یہ میری اچیومنٹس کے اندر جب میں کوئی مقام و مرتبہ حاصل کروں گا تو یہ لوگ تو کم از کم میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو سب سے پہلا انکار کرنے والے وہ سگے رشتہ دار تھے۔ سگے رشتہ دار، اپنی فیملی، اپنا قبیلہ، اپنا خاندان، اپنا قومہ، جہاں آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے،
پھر اس کے بعد مصائب کا، تکالیف کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، وہ شہر ابی طالب کے اندر ہو، وہ حرم کعبہ کے اندر تکالیف ہو، وہ شہر طائف کے اندر ہو. پھر ان تکالیف کی نوعیت بھی مختلف ہے. کچھ ظاہری جسمانی تکالیف ہے، باقی انبیاء کو کوئی ظاہری تکلیف دی گئی ہوگی. آقا علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے، ظاہری تکالیف ہے. پھر نفسیاتی تکالیف الگ ہے کہ انسان کو نفسیاتی طور پر پریشان کیا جائے، اس کی اولاد کے حوالے سے، اس کے رشتہ داروں کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے یہ معاملات ہیں. تو حضور تو بے شمار اللہ حضرت کے آس، بے شمار آقا علیہ السلام کے آخری وصال تک کے لمحے تک، وہ ابھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ وہ کیا کیا معاملات پیش رہے اس لمحے تک. حضور کا متفکر رہنا، پریشان رہنا. پھر ایک اور بات ذہن میں آئی کہ حضور کتنے متفکر رہتے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم میں سے سب سے زیادہ بہادر اور اشجاع اور شجیع وہ آقا علیہ السلام تھے. حضور سب سے زیادہ بہادر تھے. اس کی مثال وہ خود فرماتے ایک رات مدینہ کے گرد و نواح میں زوردار چنگھاڑ اور آواز سنائی دی. ہم لوگ جب تک تیاری کر کے باہر نکلے، اپنے گھروں سے باہر نکلے اس آواز اور چنگھاڑ کی طرف، تو ہم نے دیکھا کہ اندھیرے میں سے کوئی شخص اپنی سواری پر آ رہا ہے، واپس ہماری طرف آ رہا ہے. تو ہم تیار ہو گئے کہ یہ کون آ رہا ہے. دیکھا تو وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضور تنہا تھے اور اپنے دراز گوش پر تشریف فرما تھے، اور حضور نے ہم سے فرمایا کہ کچھ نہیں ہے، واپس پلٹ جاؤ اپنے گھروں کو. مانا یہ ہے کہ ابھی لوگ گھروں میں تیاری کر رہے تھے کہ یہ آواز سنائی دی ہے، ایک دوسرے کو جگا رہے تھے، اٹھ رہے تھے، سواری تیار کر رہے تھے، ہتھیار تیار. اس ساری تیاری سے بھی پہلے آقا علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہو کر باہر گئے، سارے معاملے کو دیکھا، خبر حاصل کی، دیکھا کہ امن ہے، سکون ہے، اور حضور تنہا یہ عمل سر انجام دے کر واپس تشریف لے کر آئے. حضور کی فکر کا عالم دیکھیے کہ باقیوں کو نہیں تکلیف ہونے دی، اور باقیوں سے پہلے، اور بہادری کا عالم دیکھیے کہ تنہا اس عمل کو نپٹا دیا حضور. اب آئیے وہ روایت میں عرض کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہ اے عائشہ، میری امت کو یہ بات تم پہنچا دینا کہ ان میں سے جب بھی کسی شخص کو کوئی بھی تکلیف پہنچے اور آزمائش آئے تو وہ میری تکالیف اور آزمائش کو یاد کر لے، کیونکہ جتنی تکالیف اور آزمائشیں اور مصیبتیں مجھے دی گئی ہے وہ مجھ سے پہلے اور میرے بعد کسی کو بھی نہیں دی گئی. تو ہم اپنے غم کو ہلکا کر لیں کہ آقا علیہ السلام کو تو اس سے بھی زیادہ تکالیف دی گئی، اذیتیں دی گئی. یعنی اب اس میں جو پہلو تھا، اس روایت کو سنانے کا مقصد کیا تھا، جہاں سے میں نے یہ روایت کا آغاز کیا کہ حضور یہ چاہتے ہیں کہ میری امت اس کو تکلیف بھی زیادہ نہ ہو، وہ اپنا غم بھی بھول جائے، ہلکا کرے. حضور کا اتنا کرم، حضور کا اتنا فضل، حضور کی اتنی رحمت ہے اپنی امت کے حوالے سے. اب میں نے پہلی بات عرض کی کہ علامات قیامت اور نشانیوں میں سے ایک ہے علامات قیامت کے، قیامت کی نشانی. ایک ہے علامات فتنوں کا ظہور، جو میں نے کہا کہ ہمارا مین فوکس رہے گا. تیسری چیز پھر وہ بڑی علامات، علامات کبریٰ ہے. میں نے پچھلی نشست میں گنوا دی تھی کہ مہدی کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، دابت الارض کا آنا، اور خاص قسم کے دھوئیں کا آنا، سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ علامات کبریٰ ہیں. یہ سب سے آخری نشانیاں، ان کا ذکر بھی ہم آخر میں کریں گے. ان کے علاوہ ایک اور چیز جس کا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ہے مختلف اوقات میں حالات کی تبدیلی. حالات کی تبدیلی، اس کی بھی نشاندہی آقا علیہ السلام نے فرمائی. میں اشارتاً ایک دو چیزیں عرض کر کے پھر مضمون میں آ رہا ہوں. جیسے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عرب کی سرزمین میں سبزہ اور چراگاہیں زیادہ ہو جائیں گی، دوبارہ زیادہ ہو جائیں گی. تو یہ حالات کا تبدیل ہونا ہے. کچھ نشانیاں اس نوعیت کی آقا علیہ السلام نے بیان کریں: بارشوں کا زیادہ ہونا، سبزے کا زیادہ ہونا، مال کا زیادہ ہونا، فلاں علاقے سے مال کی فراوانی کا ہو جانا. تو یہ واقعہ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں گے اور ان میں مقابلے کریں گے. یہ آئیں گے، ان کا ذکر تفصیل سے آگے آئے گا. پھر یہاں تک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ میاسر میں سوار ہو کر مسجدوں میں آئیں گے.
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میاسر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ اس دور کی ان کی سواریاں ہوگی، اس دور کی ان کی سواریاں ہوگی۔ یہاں پہ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ عالیہ آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد کی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بات سمجھنے والی ہے، میاسر یہ جمع ہے موثر کی، موثر سا کے ساتھ۔ اب عربی کے اندر تے نہیں ہے، عربی کے اندر تے نہیں ہے، تو اگر اس کو اردو میں یا انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہ لفظ بنتا ہے موٹر۔ گویا حضور فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ موٹر پر سواری کر کے مسجدوں میں آئیں گے اور نماز ادا کریں گے۔ اور اس کی دوسری توجیہ حضور سیدی شیخ الاسلام نے فرمایا اگر لفظ میاسر اس دور میں مستعمل ہوتا تو صحابہ یہ نہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ یہ میاسر کیا ہے، پتہ یہ چلا ہے کہ میاسر سواریاں اس دور میں نہیں تھی، یہ بعد میں آنے والی ہے۔ تو اس سے مراد گویا حضور لفظ موٹر ارشاد فرما رہے تھے۔ یہ ہماری اب ہم اس کو کار کہتے ہیں نا، پچھلی اردو کے اندر ہم اس کو موٹر کار کہتے تھے، موٹر گاڑیاں کہتے تھے کہ یہ موٹر مشین سے چلتی ہیں، تو اس کو موٹر کار کہتے ہیں جو جن گاڑیوں میں ہم آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے اور حضور نے یہ بھی فرمایا لمبی سواریوں میں، لمبی گاڑیوں کاروں کے اندر وہ سوار ہو کر مسجدوں میں آئیں گے اور نماز ادا کریں گے۔ یہ حالات کی تبدیلی ہے، یہ بھی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ اب آئیے چند نشانیاں جو میں نے عرض کیا کہ آقا علیہ السلام کی بعثت اور حضور کا وصال یہ قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے۔ آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، اب میں احادیث کو لے رہا ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا بعثت والساعۃ کہاتین، حضور نے خود ارشاد فرمایا مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا، ایسے یوں اشارہ کر کہاتین، ایسے بھیجا گیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور اس کا دوسرا معنی فرمایا کہ میں اور قیامت آگے پیچھے بھیجے گئے، یعنی میرے آ جانے کے بعد اب قیامت وہ انتہائی قریب ہے، وہ بہت جلد آ جانے والی ہے۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین وقرن بین السبابۃ والوسطیٰ، اور آقا علیہ السلام نے اپنی تشہد اور درمیانی انگلی کے درمیان ارشاد فرمایا، اس طرح اشارہ فرمایا کہ میں اور قیامت ہو اس طرح۔ یہاں مجھے ایک صحابی کی روایت یاد آ گئی، کیا ہی بات ہے، صحابہ کے عقیدے کا عالم دیکھیے، حضور کی بارگاہ کا ادب دیکھیے۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ قربانی کے جانور کی کتنی قسمیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں؟ تو انہوں نے یوں ہاتھ یوں کیا، انہوں نے کہا کہ قربانی کے جانوروں کی 4 قسمیں ہیں۔ اور انہوں نے اگلی بات کہی کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں یوں 4 جانور گنوائے۔ اب گنواتے ہوئے ان کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی، تو انہوں نے یہ بات کہہ دی، انہوں نے کہا کہ لوگوں جان لو میرے ہاتھ اور میری انگلیاں وہ حضور کے ہاتھ اور حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ تم یہ مت سمجھ لینا کہ میرے ہاتھ حضور کے ہاتھ جیسے، نہیں، ہاں اشارہ حضور نے اس طرح کیا تھا، لیکن میرے ہاتھ درجے میں اور لمبائی چوڑائی اور ہر اعتبار سے وہ کمزور بھی ہیں اور کم بھی ہیں۔ تو میں وہ بار بار اشارہ کر رہا تھا تو یہ روایت میرے ذہن میں تھی، تو میں بھی آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آقا علیہ السلام نے اشارہ کروایا تھا، تو میرا اشارہ کرنا حضور کے اشارے کرنے جیسا نہیں ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ حضور کے وہ گوئے گوئے ہاتھ، وہ ید اللہ کے ہاتھ، وہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی تخلیق، اور وہ اللہ کے محبوب کے ہاتھ، وہ اللہ رب العزت کو معلوم کہ وہ کیا تھے۔ آقا علیہ السلام نے اس طرح اشارہ فرمایا کہ میرا آنا اور قیامت وہ ایسے۔ پھر آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں حاشر ہوں، لوگ قیامت کے دن میرے قدموں میں جمع کیے جائیں گے، یعنی میں جمع کرنے والا ہوں۔ یعنی آقا علیہ السلام کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب ہو، دوسرا کہ حشر کے دن آقا علیہ السلام کے ساتھ لوگ جمع ہوں۔ یہاں ایک نشانی جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا اس کا بھی عرض کر دیتا ہوں، یہ آقا علیہ السلام کے دور میں ہی ہے، اور وہ قیامت کی نشانی شق القمر کی ہے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، وہ شق ہو گیا۔ یہ حدیث تواتر کے اندر آقا علیہ السلام کے اس معجزہ کا ذکر ہے، تواتر کے ساتھ، کہ آقا علیہ السلام نے مشرکین اور منکرین مکہ کے
کہنے پر ان کو معجزہ دکھایا اور انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے چاند کا ایک ٹکڑا اس پہاڑی پر دیکھا اور ایک ٹکڑا اس پہاڑی پر دیکھا. اور قافلے مکہ کی طرف آ رہے تھے. مشرکین نے بعد میں ان سے پوچھا کہ کیا تم نے فلاں تاریخ کو فلاں رات کے چاند کو دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا تھا. وہ 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا, ایک فلاں طرف چلا جاتا, ایک فلاں طرف چلا جاتا. اور ہمارا جس خطے سے تعلق ہے, یہاں مالابار کا ایک علاقہ ہے ہندوستان کے اندر, گجرات کے پاس. مالابار کا جو بادشاہ تھا وہ اپنی قلعے کی دیوار کے اوپر, محل کی دیوار کے اوپر ٹہل رہا تھا. اس نے یہ واقعہ دیکھا تو وہ سفر کر کے پھر مکہ مدینہ منورہ گیا اور آقا علیہ السلام سے اس نے ملاقات کی. اور سندھ کے لوگوں کا قافلہ حضور کی بارگاہ کے اندر گیا. شیخ الاسلام نے اپنی گفتگو میں بیان فرمایا تفصیل کے ساتھ کہ وہ سندھ اور ہند کے پہلے لوگ حضور کی بارگاہ میں گئے اور اس بات کا ذکر کیا اور وہ لوگ ایمان لے کر کے آئے. تو یہ شق القمر کا واقعہ, یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے قرآن نے کہا کہ اب قیامت قریب آ گئی کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اس کا ذکر قرآن مجید اور حدیث میں یہ ثابت ہے کہ یہ آقا علیہ السلام کا وہ عظیم معجزہ ہے کہ حضور نے اپنی انگلی کے ایک اشارے کے ساتھ چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیا تھا. پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے اپنے وصال کو بھی حضور نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے, میرا چلے جانا تمہارے درمیان میں سے. اس کو بھی آقا علیہ السلام نے حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آقا علیہ السلام کے پاس تشریف لے کر کے گیا, حاضر ہوا تو حضور کے خیمے میں جب گیا تو آقا علیہ السلام نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے 6 علامتیں آئیں گی, 6 علامتیں. ان میں سے فرمایا پہلی تمہارے نبی کی وفات ہے, میرا تم میں سے رخصت ہو جانا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک پہلی نشانی ہے کہ میں اب تمہارے درمیان نہیں ہوں. پھر میں اس کے بعد جو اگلی نشست میں جن نشانیوں کا ذکر کروں گا ان میں وہ آقا علیہ السلام نے جھوٹے مدعیان نبوت کا ذکر فرمایا ہے کہ 30 ایسے کذاب ہوں گے, دجال ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے, ان کی تفصیل کا ذکر انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے اور عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.